بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 21ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ سورہ عنکبوت اس کا بقیہ حصہ ہے، سورۃ روم مکمل ہے، سورہ لقمان مکمل ہے، سورہ سجدہ مکمل ہے، سورۃ احزاب اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت اور نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کی جائے، اور نماز کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ پھر معاندین اور ان کے ہٹ دھرمیوں کا ذکر ہے، دنیا کی بے ثباتی کا بتایا گیا ہے۔ سورہ روم کے اندر جو 2 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 تو پیشن گوئیاں ہیں کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور اس عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی جو خوشی منا رہے ہیں وہ منا رہے ہوں گے، اور یہ بدر کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں ہیں۔ اشیاء کے ازداد سے پیدا کرنا، یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے۔ زوجین کی محبت کا ذکر ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت کے 4 دلائل ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا، مضبوط اور محکم پہاڑ بنائے، رینگنے والے مویشی اور حشرات اور برسنے والی بارش کو پیدا کیا۔ اور حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو، ان 5 وصیتوں کا بھی ذکر سورۃ لقمان میں ہے۔ سب سے پہلے شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔ نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر، عاجزی اختیار کرو اور تکبر سے بچو، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ توحید، آسمان اور زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کی ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنایا۔ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت میں مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ رسالت کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ سورۃ احزاب کی ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بہت سمجھدار ہے، جو بہت ذہین ہے، اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کے ہاں جو ایک جہالت تھی کہ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ 2 غزووں یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔